پاکستان میں اگر سیاسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ AJK کے اندر جو مسئلہ ہے، اگر پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پر تھوڑا سا بھی اپنا رول ادا کرتی، کوئی 2-4 مولانا فضل الرحمان کوئی ہفتہ جا کے وہاں بٹھا دیتے کہ مسئلے کا حل کر کے آئے تو حل کر کے نکل آتے، کوئی اتنا بڑی کوئی مشکل سائنس نہیں تھی جس کا ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اور یہی مسائل ہمیں KP کے اندر ملتے ہیں، یہی مسائل ہمیں بلوچستان کے اندر نکلتے ہیں، تو لوگوں کو امبریس کریں، بہت سارے مسائل تو وہاں حل ہو جائیں گے، تھوڑا مسئلہ بچے گا جس کو آپ کو کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ڈنڈے کے زور کے اوپر ان لوگوں کو سیدھا کرنا ہے۔ تو دونوں چیزیں چاہیے، کہیں پہ آپ کو کائنیٹک بھی چاہیے، کہیں پولیٹیکل پروسیس بھی چاہیے، لیکن پولیٹیکل پروسیس ہمارا مسنگ ہے۔ بیرسٹر عقیل صاحب، یہ AJK کے معاملہ ہو یا باقی معاملات ہو، اس معاملے میں آپ لوگ انیشیٹو لینے میں یا لیڈرشپ دکھانے میں ابھی تک تو ناکام ہے۔ نہیں ملک صاحب، میں اس بات سے کلی طور پہ اتفاق نہیں کرتا، اور اس کی وجہ ہے، وجہ اس میں یہ کہ جو ان کا طرز طریقہ رہا ہے، لیڈرشپ دکھائی نا، 8 سال سے تقریباً ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، بجلی، آٹا، گندم، باقی ان کے برج، ان کی انٹرنیٹ سروس، ان کے روڈز، دیگر جو چیزیں ان سے لیڈرشپ کی مہارت ہی ہوتی ہے نا کہ مسائل کا حل نکلا، اگر اٹکے ہوئے ہیں ابھی تو حل تو کوئی نہیں نکلا۔ جب 38 میں سے 35 آپ کے جو پوائنٹس تھے، جو نکات تھے، وہ مانے گئے اور آپ کے مطالبات مانے گئے، تو میرے خیال سے 3 پہ بھی بات ہو سکتی تھی۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم سڑک پہ نکل کے گھراؤ کر کے وہ مطالبات منوائیں گے، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے، ایک پورا پروسیس ہے، لیجسلیٹو پروسیس ہے اور کانسٹیٹیوشنل چینج ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں آپ نے ترمیم کرنی ہے، بالکل جو آپ کے نمائندے، جب الیکشن کا شیڈول آ چکا، اب نمائندوں سے جو آپ کے ہوں گے، یا آپ خود یہ جیک والے ہی جب پرسکرائب نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ کہہ دیتے اس وقت کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اور یہ کیونکہ ہمارا مطالبہ 12 سیٹوں والا ہے تو ہم پارلیمان میں جا کے ایک کانسٹیٹیوشنل چینج افیکٹ کریں گے، اور 2/3 اکثریت سے جو بھی فیصلہ ہونا ہے ان 12 سیٹوں کا، اس پہ ہم جو معاملہ ہوگا پارلیمان میں حل ہوگا۔ دیکھیں، there is a way to do things۔ جب لا پرسکرائب کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن پرسکرائب کرتا ہے چیزیں کرنے کا طریقہ کار، تو آپ پھر کہیں کہ نہیں، ہم نے سڑکوں پہ فیصلہ لینا ہے، تو یہ بھی مناسب۔ دیکھیں، ہمیں اگر ہمارے پاس واقعی اختیار نہ ہوتا تو کیا جو کمیٹی بنی تھی اور جنہوں نے جا کے مذاکرات کیے ان سے، اور پھر 38 میں سے دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں دوبارہ دہراؤں گا، 35 مطالبات مان لیے گئے۔ ایک آپ کی عدم توجہ ساری جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں 42-14 کے اوپر تو ایک دن جا کے آپ نے کانفرنس کی، اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، اس کے بعد بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ KP کے اندر آدھے اضلاع رات کے وقت آپ مغرب کے بعد نہیں جا سکتے، آپ کو پتہ پورے سدن جو جنوبی ان کے اضلاع ہیں وہ اس وقت آپ کے لیے لوگو بنے ہوئے۔ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے سر، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر وفاقی حکومت کا بھی کام، لیکن اس میں پولیس نے تو کرنا ہی کرنا، لیکن وفاق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پولیس جو لا اینڈ آرڈر، سر بلوچستان بھی آ جائیں پہلے، بلوچستان میں تو PTI والے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی نہیں چلیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، صوبوں کی بھی۔ اب یہی بات پھر اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو نیشنل ایکشن پلان، کہ نیشنل ایکشن پلان کس نے کرنا ہے سر؟ آپ ہی نے کرنا ہے۔ وہاں پہ صوبائی حکومتوں نے کچھ کرنا ہے نا، خالد، سب کچھ جو ہے وفاق نے تو نہیں، ملک صاحب کرنا نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو کرو، کچھ تو کریں۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات جب ہم نے ایگری کر لیا، سب جماعتوں نے ایگری کر لیا، سب نے مانے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے ہی یہ تمام تر معاملہ آگے رکھا دیا، پھر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ سر سارے صوبوں کے حالات جو ہے نا سر، سارے صوبوں کے بہت پتلے ہیں۔ پنجاب کے اندر آپ کو جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے، یہ کسی وقت ہمارے لیے اتنا بڑا گلے کا پھندا بنے گی کہ ہمیں سب کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی CD وہ کیا بنی ہے، CDC بولتے ہیں اس کو، CCD، وہ پتہ نہیں کوئی 2-2.5 ہزار بندہ پھڑکا چکی ہے، پکڑتی ہے، بندہ لے جاتی ہے، موٹر سائیکل چور بھی پکڑتے ہیں، رات کو صبح اس کو جاتے ہیں وہ اور گولی مار کے کہتے ہیں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تعداد نکالے بندوں کی، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے پرچے ہوں گے آپ کی پنجاب حکومت کے، نون لیگ کے لوگوں کے اوپر ہوں گے، اور یہی لوگ جنہوں نے مارے نا یہ گواہ بنیں گے۔ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا تھا بلوچستان میں جا کر، کہا تھا کہ جی یہ تو ایک SHO کی مار ہے۔ نہیں سر، یہ SHO کا تو جواب دیں نا، جو پنجاب میں کوئی 2-3 ہزار بندہ مار چکا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسا کوجنٹ، کوئی ایسا اویلیبل ہے، سر یہ ڈیٹا یہ مرتب ہوگا، اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے کیسز بنیں گے، مریم کے اوپر بھی بنیں گے، اور اگر دیکھیں، اگر یہ ماضی میں بھی بنتے تھے، اب دوبارہ بنیں گے، اب ڈاکومنٹڈ ہے سارا کچھ۔ جوڈیشل کلنگ کا جس طرح آپ دے رہے ہیں allegedly، میں خدا کے نام، دیکھیں وہ تمام تر چیزیں ڈیٹا سامنے آ جائے گا۔ اگر 2-3 ہزار بندہ، یہ میرے خیال ہیومن رائٹس والوں نے کچھ مینڈیٹ جو ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا کہ کیا ہے، اور یہ اگین صوبے کے لوگ ایکسپلین کریں، پنجاب کا، بیکاز آبویسلی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ صوبوں کا بھی اتنا ہی ہے معاملہ جتنا اللہ تعالیٰ۔